بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ نے کل کی خبریں تمام لوگوں نے دیکھی ہوں گی، مناظر بھی دیکھے ہوں گے، سنا بھی ہوگا۔ یقیناً دل بہت بے چین ہوا ہوگا، بڑی پریشانی ہوئی ہوگی۔ معاملہ بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ بہت ہی پریشان کن معاملہ ہے۔ اچانک اس طرح کی آفت آ جانا، اس طرح کا معاملہ ہو جانا کہ کوئی انسان نہ بیمار، نہ کچھ، نہ کوئی اور توقع، نہ کوئی اور معاملہ، اور اس طریقے سے کہ پتہ بھی نہ چلے کہ اگلے سیکنڈ میں موت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، بڑی افسوس والی بات ہے۔ ناظرین، یقین کیجئے کہ جب بھی ہم لوگ یہ خبر سنتے ہیں کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، موت ہو گئی ہے، ہم میں سے بہت سے مرد حضرات جاتے ہیں، جا کے جنازہ بھی پڑھتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ بعض دفعہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنے قریب ہوں تو ان کو دفنا کے بھی آتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا احساس اور ایک ایسی سوچ جو ہر انسان کے دل میں بس رہی ہوتی ہے، وہ ایسی سوچ کیوں ہوتی ہے اور کہاں سے وہ سوچ آ جاتی ہے؟ یہ وہ سوچ ہے جو انسان کو انتہائی گمراہ کرتی ہے۔ یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس کی موت آ گئی، اس کی موت آئی ہوئی تھی، آج یہ مر گیا۔ ناظرین، یہ سوچ کبھی بھی نہیں آتی، اور آتی بھی ہے تو صرف چند گھڑیوں اور چند پلوں کے لیے ہی آتی ہے کہ ہاں جیسے اس کی آئی ہے ایسے ہماری بھی آ سکتی ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے، جنازہ ابھی پڑھنا ختم بھی نہیں ہوا ہوتا، اور جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں تو لوگ ایسے بھاگتے ہیں نماز جنازہ گاہ سے بھی، کہ ایسے جیسے ان کو اتنی جلدی ہے اپنے کاموں کی۔ چلیں، ہوتی بھی ہے، کوئی آفس میں کام ہے، کسی کا کوئی کاروبار ہے، کوئی کچھ ہے، ہر ایک کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، مجبوری ہو سکتی ہے۔ لیکن بات ہے سوچ کی۔ ہم ہر وقت اپنے آپ کو ایسے لمحے کے لیے تیار کیوں نہیں رکھتے؟ ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، یہ اس کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ یہ اس کے ساتھ ہونا تھا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ بات کہہ سکے کہ اس میں یہ سوچ نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ فوتگی پہ جاتے رہتے ہیں، جہاں کوئی ایسے میت ہو جائے، اور وہاں پر بھی بیٹھ کے کوئی درود و سلام، کوئی سورہ فاتحہ کے ورد کی بجائے تمام دنیا داری کی باتیں، اور ہر وقت مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ چیز جو ہم تمام لوگ بھول چکے ہیں، بڑے برے طریقے سے بھول چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اپنی موت کو ہے۔ ہمیں اپنی موت ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک کہانی ہے جو ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے تو صرف دوسروں کے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے ساتھ، یا سوچنے والا کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اور آخر میں دن وہ آ جاتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یقین کیجئے کہ میں ابھی تک حیران ہوتا ہوں، بہت ہی حیران اور پریشان بھی ہو جاتا ہوں یہ دیکھ کے کہ لوگ دنیا میں اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں کیوں بناتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے، جو لوگ اتنی اونچی بلڈنگیں بناتے ہیں، کیا وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ زلزلے بھی آتے ہیں؟ وہ یہ بات بھول ہی کیوں جاتے ہیں؟ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا کہ بلڈنگ بنانے والا، پیسہ لگانے والا، اس کا ڈیزائن کرنے والا، اس کا جو سٹرکچر تیار کرنے والا، پھر اس کے بعد سب سے پہلی بات جو اس کا وہ ڈرافٹس مین ہے جس نے بلڈنگ کو ڈیزائن کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایسی سوچ کیسے آ سکتی ہے
ناظرین ایسی سوچ کیسے آ سکتی ہے کہ ہم اتنی بڑی جو بلڈنگ بنا رہے ہیں یہ زلزلہ آنے پہ بھی نہیں گرے گی؟ یقین کیجئے، آپ اپنے گھر میں چھوٹا سا تجربہ کر کے رکھیے، ایک اینٹ رکھیے، جب اس کو ہلائیں گے تو زیادہ سے زیادہ وہ ہلتی ہے، اور جب 2 اینٹیں ہو جائیں، جب نیچے والی اینٹ کو ہلائیں تو اوپر والی بڑی آسانی سے گر جاتی ہے، لیکن اتنی آسانی سے بھی نہیں۔ لیکن جب آپ تیسری اینٹ کے اوپر اینٹ رکھ دیں اور پھر نیچے والی کو ہلائیں تو ایک لہر پیدا ہوتی ہے اوپر کی اینٹ کی طرف۔ اب 4 اینٹیں رکھ دیں، 5 رکھ دیں، 6 رکھ دیں، 7 رکھ دیں، 8 رکھ دیں، جتنی آپ اینٹیں بڑھائے جائیں گے اتنی ہی تمام اینٹوں کے گرنے کے چانسز زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اس پٹی کا اندازہ لگائیں جس پٹی میں پاکستان کے ناردرن ایریاز ہیں، ہمارے شمالی علاقہ جات، میں اکثر اوقات اسلام آباد میں دیکھتا ہوں، راولپنڈی میں دیکھتا ہوں، جی ٹی روڈ کے ارد گرد بھی، کہ اونچی بلڈنگیں بنانے کا رواج ہو گیا ہے۔ جبکہ ناظرین اندازہ لگا لیجئے کہ جس پٹی پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ ساری جو پٹی ہے جس کو انڈین پلیٹ کہتے ہیں، اس کی اگر آپ یہ اینیمیشن دیکھیں جو کہ میرے بائیں طرف آ رہی ہے، تو یہ انڈین پلیٹ کیسے گھوم کے آئی تھی اور آ کے یہ مرج ہوئی ہے اوپر چائنا والی پلیٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد دیکھیے اس سے جو بلج پیدا ہوئی تھی دونوں پلیٹوں کے آپس میں ملنے سے، اس طریقے سے جو بلج پیدا ہوئی ہے یہ ہمالیہ کے پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ یہ سارا ہمالیہ کے پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو کہ اس علاقوں سے ناردرن ایریا سے شروع ہوتے ہیں اور یہ نیپال تک جاتے ہیں۔ پورا پاکستان کا ناردرن ایریا، پورا انڈیا کا نارتھ، اور آگے نیپال تک، آگے تک یہ پوری کی پوری ایک پلیٹ جاتی ہے، جیسا کہ آپ اینیمیشن میں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ وہ اینیمیشن کی پٹی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہر وقت زمین اپنی حرکت کیے جا رہی ہے۔ ناظرین، ہمارے یہ جو بر اعظم ہیں یہ تیر رہے ہیں، یہ تیر رہے ہیں، کس کے اوپر تیر رہے ہیں؟ لاوا پہ یا پانی کا؟ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تیر رہے ہیں، اور تیرتے تیرتے ایسے تیرتے تیرتے آپس میں ملتے رہتے ہیں، بچھڑتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، کوئی کسی سے دور، جیسے بر اعظم افریقہ اور امریکہ یہ دونوں ملے ہوئے تھے، اور یہ تیرتے تیرتے ایک دوسرے سے دور ہو گئے، اور کتنا دور ہو گئے اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ سعودی عربیہ کے دیکھ لیجئے، ایک علیحدہ ہی اس کا معاملہ ہے پورا، اور یہ جو آپ گوادر کے ساتھ ساتھ جو کویت تک پورا سمندر چلتا ہے یہ سب ایسا ہی ہے، یہ پلیٹیں ملتی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ رب العزت رحم کرے، لیکن کیا قرآن کریم میں آیات نہیں ہیں زلزلہ کے متعلق کہ قیامت کے سے پہلے بہت سارے زلزلے آئیں گے، بہت سارے زلزلے آئیں گے؟ کیا 2005 کے زلزلے کو ہم لوگ بھولے نہیں ہیں پاکستان والے؟ ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جب بھی میں راولپنڈی کی طرف سفر کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے پلازے، اونچے پلازے بنانا شروع کر رہے ہیں، کس قدر بڑی حماقت ہے! یقین میں اس کو اور کیا نام دوں، میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ کس قدر بڑی حماقت ہے کہ آپ پلرز کے اوپر زمین جب ہلتی ہے تو یہ مت سوچئے کہ بلڈنگوں کے وزن سے زمین نہیں ہلے گی۔ زمین کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیے نا، زمین کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہے ہی نہیں ہے۔ زمین ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک کاغذ کو آپ رکھ دیں، پانی کے اوپر کاغذ رکھ دیں، کوئی گتا رکھ دیں، اس کے اوپر ایک چیونٹی کو بٹھا دیں تو وہ چیونٹی بھی بہت بڑی ہے ہماری بلڈنگوں کے حساب سے، ہمارے وزن کے حساب سے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ایسی ہم حماقتیں کرتے ہیں، ہمیں ڈر ہی نہیں ہے اللہ رب العزت کا۔ یقین کیجئے کہ انسان بالکل نہیں ڈرتا اللہ سے۔ اللہ سے ڈرتا ہوتا یا زلزلوں کے معاملے ہوتے تو یقین کیجئے کہ ایسے کام ہی نہ کرے۔ جدہ والے 1 کلومیٹر کی بلڈنگ بنا رہے ہیں، برج خلیفہ دبئی والوں نے 800 سم تھنگ کی جو وہ بنا دی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں زمین کی آگے کیا اہمیت ہے ان چیزوں کی؟ جب زمین کی 2 پلیٹس آپس میں ٹکرائیں تو ہمالیہ کے پہاڑ بن گئے۔ آپ نے خود دیکھا کہ ہمالیہ کے پہاڑ بن گئے تو کیا ان عمارتوں کی، بلڈنگوں کی جو طاقت ہے وہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے زیادہ ہے؟ غور کیجئے،
سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے یہ کیا معاملہ ہے سارا۔ بڑے افسوس کی بات ہے ناظرین، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں کو کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری ہم ایسے جو ہے ایک ایریا کے اوپر رہ رہے ہیں، ہم اسپیشلی ناردرن ایریا والے جو ہیں، جس میں ہمارا شہر جیلمبی خاص اور آزاد کشمیر کے سارے علاقے، یہ سب کے سب انتہائی دنیا کی خطرناک ترین پٹی کے اوپر رہ رہے ہیں، لیکن کوئی خوف نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے انسان اللہ سے لکھوا کے لے آیا ہے کہ وہ اس علاقے میں زلزلے نہیں لے کے آئے گا، اور زلزلے آئیں گے تو ان کی عمارتوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، انسان ایسا گمراہ ہو چکا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلق فسواک فعدلک۔ انسان کو کس چیز نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کام بھی ایسے ایسے کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی ایسے ایسے کرتے ہیں، ایسی ایسی نافرمانیاں۔ یقین کیجئے کہ ہمارے ملک میں جو بگڑتا ہوا ماحول ہے، بگڑتے ہوئے حالات، ناانصافیاں، پھر اس کے بعد ایسے ایسے قوانین بنتے، پھر ایسے ایسے آپس میں جھگڑے، اتنی نفرتیں، پھر ایسے ایسے لباس ہمارے بدلتے ہوئے ہمارے ملک میں، جھوٹ کس قدر بولا جاتا ہے، باقی کون کون سی ایسی تمام برائیاں ہمارے ملک میں موجود نہیں ہیں جن کی وجہ سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے ایسے واقعات سے۔ قصص الانبیاء، تمام اپنے انبیاء کے قصے دیکھ لیجئے نا، کیا کیا وہ کرتے تھے۔ کیا پاکستان میں سب کچھ نہیں ہو رہا؟ یقین کیجئے فحاشت کی انتہا پھیلتی جا رہی ہے، اور معاملات ایسے بگڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اللہ کو بالکل ہی بھول بیٹھے ہیں۔ ایسے بھول بیٹھے ہیں کہ نہ ہمیں صبح ہوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، نہ دوپہر کو، نہ رات کو، نہ کسی اور وقت۔ ایسے ایسے ہم کام کر رہے ہیں کہ شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ یقین کیجئے ایسے شرم آنی چاہیے کہ یقین کریں کہ ڈوب مرنا چاہیے چلو بھر پانی میں ہم پاکستانیوں کو۔ جس طریقے سے جو ہم کام کر رہے ہیں، اللہ کے نام پہ بنایا گیا ملک، اور ایسے ایسے کام۔ ترکی میں زلزلہ آیا ہے تو کیا پاکستان میں نہیں آیا تھا؟ اور اب جو پریڈکشن ہوئی ہے کہ اس خطے میں بھی کوئی جو ہے ایک بہت بڑا زلزلہ آ سکتا ہے، تو کس میں انکار کس چیز کا ہے؟ سوچ کیوں نہیں آ رہی؟ چلیں، اب جو ہونا ہے وہ تو اللہ رب العزت نے کرنا ہے، تو ہم استغفار کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ آخرکار کون سا کوئی عالم ہے بڑا جو پاکستان کا ایک تحریک چلائے گا، یا ہمارا پرائم منسٹر ہو گیا، پریزیڈنٹ ہو گئے، یہ سب کر کیا رہے ہیں؟ ایسے ان لوگوں کے مردہ دل ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے استغفار کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ توبہ استغفار کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ حضرت یونس کی قوم کو دیکھیں، جب ساری قوم اکٹھی آ گئی اور بادل بھی پہنچ چکا تھا، عذاب کا بادل پہنچ چکا تھا، جب توبہ استغفار کی قبول ہوگی، بادل چلا گیا، تو کیا ہم سے نہیں یہ چلے جائیں گے؟ ہم تو اس زلزلے کے علاوہ بھی ہماری معیشت ڈوبی پڑی ہوئی ہے، اور ہمارا ملک ایسے بربادی کی طرف جا رہا ہے، لیکن نہیں، کسی کو بھی خیال نہیں، کسی کو بھی سوچ بھی نہیں کہ اجتماعی طور پر پورے ملک میں جمعۃ المبارک کے دن سب لوگوں کو کہیں کہ آواز بلند جو ہے وہ توبہ استغفار کی جائے، پاکستان کی فضا توبہ استغفار سے گونج اٹھے، اس طرح کی توبہ استغفار ہو۔ لیکن نہیں، یہ لوگ نہیں کہہ رہے، ان کے دل ہی مردہ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ استغفار کیا طاقت رکھتی ہے، توبہ کیا طاقت رکھتی ہے۔ بڑی مایوسی ہوتی ہے ناظرین۔ اللہ سے تو ہم مایوس نہیں ہیں۔ پاکستان نے انشاءاللہ قائم رہنا ہے، ظاہر ہے قائم رہنے کے لیے ہی بنا ہے۔ غزوہ ہند کا بھی معاملہ ظاہر پاکستان سے ہی ہونا ہے۔ تو ناظرین، کون ہے جو آواز اٹھائے گا توبہ استغفار کی؟ کون ہے؟ کوئی ٹرینڈ بنائیے، مجھے تو نہیں آتا، آپ میں سے جو چاہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ٹرینڈ بنائیے۔ آپ لوگ جو میڈیا کے لوگ ہیں، جو آئی ٹی والے ہیں، ٹویٹر والے ہیں، انسٹاگرام والے ہیں، کوئی ٹرینڈ بنائیے، استغفار کروائیے۔ بس میری یہ آپ لوگوں سے التجا ہے، استغفار کروائیے۔ حالات بہت خطرے کی جانب جا رہے ہیں ہر طرف سے۔ پلیز
ہمارا ساتھ دیجئے، ٹرینڈ بنائیے، اللہ سے استغفار کیجئے۔ جو جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ استغفار کیجئے زیادہ سے زیادہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جو ترکی میں شہید ہو گئے ہیں جو ان کے درجات بلند کرے۔ یا میرے مولا کریم ہم پہ رحم فرما دے، یا رب العرش الکریم تمام دنیا کے مسلمانوں پہ رحم فرما دے یا میرے مولا کریم۔ یا رب العزت ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، یا میرے مولا کریم ہم تو اس سے توبہ استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہم تیری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں، ہم پہ رحم کرنا یا رب العزت، ہم پہ رحم کرنا۔ ہم بھٹک چکے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے یا رب العزت، ہم پہ رحم کرنا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔